مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، رب کائنات کا ہم پہ یہ عظیم احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ توحید کا پڑھنے والا بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اپنے حکموں اور اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اکثر لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں، ہم نیکی کرتے ہیں نہ جانے وہ ہماری نیکی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے ایک بہترین جواب اس کا یہ ہے کہ جس نیک عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نیک عمل کی توفیق نصیب فرما دیں تو یہ پہلے عمل کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی توفیق ملی تو یہ پہلی نماز کی قبولیت کی دلیل ہے کہ پہلی اللہ نے قبول کی ہے، اسی لیے دوسری نماز کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ہر نیک عمل کے بعد اس طرح کا نیک عمل جب دوبارہ ملتا ہے تو اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے پہلے نیک عمل کو قبول کیا، اسی لیے دوسرے نیک عمل کی توفیق دی۔ اسی لیے ہر وقت رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کوتاہیوں، اپنی کمیوں پہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت استغفر اللہ یا اللہم اغفر لی آپ پڑھتے رہیں۔ یہ دونوں کلمات کثرت سے پڑھتے رہیں، چاہے اللہم اغفر لی پڑھیں، چاہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، یا صرف استغفر اللہ پڑھیں۔ لیکن یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو عملی کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دل سے اللہ کے بندوں کا بغض نکالنا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے، اس نے کوئی ظلم کیا ہے تو استغفر اللہ بھی پڑھے، ساتھ وہ ظلم کرنا بھی چھوڑے، استغفر اللہ بھی پڑھے، اس کے ساتھ وہ زیادتی کرنا بھی چھوڑے، استغفر اللہ بھی پڑھے، اللہ کے بندوں کے حقوق جو اس نے غصب کیے ہیں اس میں جو کوتاہی ہوئی ہے، غصب کردہ حقوق واپس کرے، ان سے معافی کرے، اور تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی استغفار کو قبول کرتے ہیں۔ استغفار میں اس وقت جان پیدا ہوتی ہے۔ اکثر لوگ ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے ہم تو استغفار کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اس کا یہی جواب ہے کہ استغفار ایسے ہی زبانی کلامی نہیں کرنا، عملاً استغفار کرنا ہے۔ عملاً استغفار کا طریقہ یہی ہے کہ جس وجہ سے جو گناہ سرزد ہو رہا ہے اس گناہ کو سب سے پہلے چھوڑنا ہے، اس گناہ کو چھوڑے، اللہ کے حکم کو جو توڑ رہے ہیں اس حکم کے توڑنے کو چھوڑے، اس گناہ کو ترک کریں۔ اس گناہ کے ترک کرنے کے بعد توبہ در حقیقت اس چیز کا نام ہے کہ جو ہو چکا اس پہ ندامت ہو اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عہد ہو۔ اصلی توبہ یہ ہے، یہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز توبہ کو بھی قبول کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نیکیوں کی بھی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔